آپ پوچھیے کیا. اس سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر جیلسی ہو رہی ہو ہمیں کسی سے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جیلس ہو رہے ہیں, تو ہم اپنی اس اسٹیٹ کو کیسے جو ہے مینیج کریں, کس طرح سے اس فیلنگ کو اوور کم کریں جیلسی کی. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ جیلسی ہو رہی ہو, یعنی حسد کا جذبہ دل میں آ رہا ہو, تو پھر ہم کیا کریں. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک پوری ورک شاپ کی تھی اینگر کے بارے میں, تو وہاں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک چیز ہے مینجمنٹ, کہ غصہ آئے تو مینج کیسے کریں, نفرت ہو تو مینج کیسے کریں, حسد ہو تو مینج کیسے کریں. اس کی ایک بڑی عجیب سی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں, آڈ سی ہے, کہ مجھے وامٹنگ ہونے والی ہے, میں کیسے مینج کروں, الٹی آ رہی ہے, میں کیا کروں. تو آپ کہیں گے منہ کو بند کر لیں تاکہ الٹی نہ آئے, ایسے کر کے منہ کو بند کر لیں, الٹی آ جائے تو اب الٹی نہ کریں, منہ کو بند کر دیں. آپ خیال میں یہ مینجمنٹ ہوگی؟ نہیں مینجمنٹ. اچھا, اب مجھے جیلسی ہو رہی ہے, اب میں کیا کروں. تو بھی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ نہ دیں, آپ اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں, آپ ٹھنڈا پانی پی لیں, آپ ایسے کچھ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں, کچھ اور. اب یہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح ہیں کہ اندر آپ کی ہنڈیا ابل رہی ہے مگر آپ نے باہر نہ نکلنے دیں. سیم از ٹرو ود اینگر, سیم از ٹرو ود ایوری فیلنگ. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا, فیلنگ یہ اوریجنل نہیں ہوتی, یہ شیڈو ہوتی ہے. شیڈو کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ میرا سایہ ہے, اس کو مجھ سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس طرح کی جتنی چاہے پازیٹیو فیلنگز ہیں, چاہے وہ نیگیٹو فیلنگز ہیں, نیگیٹو ایموشنز ہیں یا پازیٹیو ایموشنز ہیں, یہ کسی نہ کسی چیز کا شیڈو ہے. اور جس چیز کا شیڈو ہیں وہ ہیں آپ کے خیالات, آپ کا تھاٹ پروسیس. ایموشنز آر شیڈوز آف یور تھاٹ پروسیس. جو آپ کے دماغ میں تھاٹ چل رہی ہے اس کا شیڈو آپ کے ایموشن ہوگا. اب آپ کے بارے میں اگر میرے دل کے اندر جو تھاٹ چل رہا ہے وہ ایک شفقت والا, ایک محبت والا, کیئرنگ چل رہا ہے, میرے تھاٹ آپ کے بارے میں میں اچھا محسوس کر رہا ہوں, تو میری جو فیلنگ ہوگی آپ کے بارے میں وہ بھی اچھی ہی ہوگی. آپ سے کوئی غلطی بھی ہوگی نا تو وہ مجھے غلطی نظر نہیں آئے گی, اس کے اندر سے بھی میں تلاش کروں گا کچھ نہ کچھ ایسا کہ میں کہوں گا وہ کتنے آپ شرارتی ہو, کتنے آپ, اس نیگیٹو کو بھی میں اس طرح تلاش کروں گا. اور اگر فرض کریں میرا تھاٹ پروسیس آپ کے بارے میں نیگیٹو چل رہا ہے تو میرے ایموشن نیگیٹو ہوں گے. آپ نے ہلکا سا یوں کہ آپ نے دیکھا اس نے میں اس طرف دیکھا تھا, تو آپ ان جیسچرز کو جو کہ نیگیٹو نہیں جیسچرز ہیں ان کو بھی آپ نیگیٹو پرسیو کریں گے. لہٰذا جو حسد ہے, حسد کو کیسے روکنا ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی مینجمنٹ نہیں آپ نے سیکھنی, حسد کی انڈرسٹینڈنگ سیکھنی ہے. اینگر کی مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اینگر کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ آ جائے کہ غصہ کیوں آ رہا ہے تو وہ خود ہی خود مینج ہو جاتا ہے. کچھ چیزوں کا پتہ لگ جانا ہی اس کا علاج ہوتا ہے, رائٹ. تو حسد کے بارے میں جاننا بڑا ضروری یہ ہے کہ حسد کے پیچھے ایک ہی تھاٹ ہوتی ہے صرف, اور وہ آپ کی اپنی انکیپیسٹی ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کے اہل نہیں ہوتے یا ایک کام کرنے کے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, یا آپ کی ذہنی جسمانی سطح, ذہنی سطح, اخلاقی سطح, معاشی سطح, معاشرتی سطح, روحانی سطح, یہ ساری سطح سے بڑھ کر کوئی اور آدمی آپ کو نظر آتا ہے اور آپ ایک دم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا اور پلس یہ ہے کہ آپ بہت ٹرینڈ بھی نہیں ہیں, تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی جس کا نام حسد ہوگا. اور اگر آپ ٹرینڈ ہیں, ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو, میں وہ بھی بتاؤں گا کہ ٹریننگ سے کیا مراد ہے. اگر آپ کا دماغ ٹرینڈ ہے تو کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام رشک ہے. You will be envious of someone, you will not jealous of someone. آپ کا دل کرے گا یار میں بھی کسی طریقے سے اس طرح کا ہو جاؤں, جبکہ حسد میں آپ کہیں گے یہ اس طریقے کا کیوں ہے. ایک آدمی کا پلازا اتنا بڑا ہے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کا پلازا اتنا سا ہے. جو حسد والا ہوگا نا وہ کہے گا میں توڑ کے اس کو اپنے برابر کر لوں یا اپنے سے نیچے کر لوں, اور رشک والا یہ کہے گا کہ میں اپنا لے کے اس کے برابر نہ کر لوں کسی طریقے سے. یہ ہے. اچھا, وہ جو ٹرینڈ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ
کہ یہ بات یہ میری اپنی انڈیجنس نہیں ہے، یہ میں نے کہیں سے سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انسانوں کو ایک کانٹیکسٹ میں 2 میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، وہ جن کی پیراڈائم یعنی ان کا پورا زندگی کا جو مطمع نظر ہے وہ ارننگ ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا پورا مطمع نظر لرننگ ہے۔ جن کا ارننگ ہے وہ مٹیریل چیزیں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، جن کا لرننگ ہے وہ بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نان مٹیریل چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ارننگ والا کہے گا کسی طریقے سے میری آمدنی بڑھ جائے، کسی طرح سے میرا پروفٹ کا ریٹ بڑھ جائے، کسی طریقے سے کسٹمر زیادہ آ جائے، کسی طریقے سے میری جو ہے نا انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے۔ ارننگ والا کہے گا کسی طریقے سے میں اخلاقیات سیکھ جاؤں، کسی طریقے سے میں تحمل سیکھ جاؤں، کوئی ایسا طریقہ ہو مجھے بردباری آ جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو مجھے صبر کرنا آ جائے، یا کچھ ایسا طریقہ ہو میٹیریل نالج بھی، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یار یہ فلاں کورس ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے، یہ فلاں نالج مجھے فلاں سکل مجھے آ جائے، رائٹ۔ جن لوگوں کا ایٹیچیوڈ ارننگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور مقابلے میں ہوتے ہیں، لہذا کسی کو ان سے زیادہ ارننگ والا نظر آ گیا چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہوا تو ان کے اندر جیلسی پیدا ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کا ایٹیچیوڈ لرننگ والا ہوگا ان کے اندر بھی کیفیت پیدا ہوگی کسی کو بڑا دیکھ کر، مگر وہ رشک والی کیفیت ہوگی، اور وہ تمام ایونیوز ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ کس طریقے سے میں اس کے برابر پہنچ سکوں۔ اچھا، اب یہ تو تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، ہر ایک، میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے، کرنا یہ ہے کہ بھائی صاحب اپنے آپ سے دوستی لگانی ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی اپنے آپ سے دوستی نہیں ہے، ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی اجنبی ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو جاوید اقبال کے لیے اجنبی ہے، جاوید اقبال کو پتہ ہی نہیں ہے جاوید اقبال ہے کون، ہے کیا، اس کے اندر کیا، اس کے ورچوز کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی ویکنسز کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں۔ تو ہر بندہ اپنی ویکنسز، اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جس کے لیے میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 24 گھنٹے میں سے کو 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ نکالنا چاہیے اکیلا اپنے ساتھ، جس میں آپ کے فون کی گھنٹی نہ بج رہی ہو، جس میں آپ کے دماغ میں کچھ اور نہ چل رہا، چپ کر کے اپنے اندر جائیں اور اپنے آپ کو چپ کر کے دیکھتے رہیں کہ یار جاوید اقبال ہے کیا چیز تو۔ اور اپنے آپ سے دوستی جب آپ کی لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ اپنے سامنے کھل جاتے ہیں۔ جس سے اس بندے سے دوستی لگتی ہے وہ اپنے سب ایپ بھی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے اپنے ایپ کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنی کمی کا، ہمیں پتہ بھی نہیں اپنی خوبی کا، یعنی اپنے اندر جو اچھائیاں ہیں اس کا استحضار بھی نہیں ہے، اور اپنے اندر جو کمی ہے اس کا بھی استحضار نہیں ہے۔ جب اپنے بارے میں ایک حقیقت میں پتہ لگ جائے گا تو پھر آدمی یہ پلان کر سکتا ہے کہ بھائی کہاں میری کمی ہے، کس کو میں نے دور کرنا ہے، کس کو میں نے بڑھانا ہے، کس کو میں نے کم کرنا ہے۔ لہذا کوئی آدمی نظر آئے گا جو کہ ہیلتھ میں بہت بہتر ہے اور میرا بڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے اور وہ ایک سمارٹ ہینڈسم آدمی ہے اور میں لرننگ کے ایٹیچیوڈ کے اندر ہوں، تو میں فوراً کہوں گا یار یہ کیا ایسا طریقہ کروں، ڈائٹ کون سی لوں، ایکسرسائز کون سی کروں، جم میں کیسا جاؤں وہ کروں۔ اور اگر میرا جو ایٹیچیوڈ ارننگ والا ہوا تو میرے اندر ایک حسد پیدا ہو جائے گا، اس کے بارے میں میرے اندر ایک بڑی عجیب خیالات آنا شروع ہو جائے گا، اور یہی تمام چیزیں ہیں۔ لہٰذا جب کسی کے بارے میں حسد ہو تو اسے کچھ نہ کہیں، چپ کر کے اپنے آپ سے بات کریں اور ریئلائز کریں کہ آپ کی کیا۔ اور دوسرا ایک بات میں بہت دفعہ کہتا ہوں، کروڑ دفعہ اور بھی کہوں گا تو میں کہوں گا اسٹل اٹ از انڈر سیڈ، کہ لو یور سیلف دا وے یو آر۔ یہ خوش رہنے کی پہلی چابی ہے، جیسے آپ ہیں ویسے آپ۔ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہے، پھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے نا، پہاڑ اور گلہری، جس میں وہ گلہری پہاڑ سے، اس میں بڑا زبردست ایک شعر ہے، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ تو جس طرح بڑا ہونا ایک خوبی ہے تو چھوٹا ہونا بھی تو خوبی ہے۔ تو جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا تو نہیں ہوتا نا، تو اس میں بھی تو کمی ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا نہ ہونا بھی تو ایک کمی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے حسد کے لیے میں سمرائز کرتا ہوں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری اس میں باڈی کو جو 4 باتیں پی کیو آئی کیو ای کیو اینڈ ایس کیو، جو ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں، فزیکل کوشنٹ، انٹلیکچوئل کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ اینڈ اسپرچوئل کوشنٹ، 4 فیز انسان کی زندگی کے ڈومین ہیں، یعنی اس کا جسم، یعنی اس کی ذہانت اور اس کے ایموشنز اور اس کی اسپرچویلٹی۔ اسپرچویلٹی کا مطلب ہے پرپز آف لائف، مطلب صرف مذہبی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، پرپز آف لائف از یور اسپرچویلٹی۔ یہ ہائر پرپز آف لائف ہے یا لوور، یعنی اینیمل لیول یا سب اینیمل لیول کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا پی کیو کتنا ہے, ہمارا آئی کیو کتنا ہے, ہمارا ای کیو کتنا ہے, ہمارا ایس کیو کتنا ہے. جب ہمیں پتہ لگ جائے گا اور تھوڑی سی محنت کر کے اپنے ایٹیچیوڈ کو ارننگ ایٹیچیوڈ سے کر کے, اور ارننگ ایٹیچیوڈ کو لرننگ میں کنورٹ کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت گیونگ موڈ میں ہوں, ریسیونگ موڈ میں نہ ہو. ریسیونگ موڈ میں مجھے میرے ساتھ ہمدردی کرو, میرے ساتھ پیار کرو, مجھے نگلیکٹ مت کرو, مجھے تم کال نہیں کرتے, مجھے تم میسج نہیں دیتے, تم میری پرواہ نہیں کرتے. یہ ایموشنلی بھی ایک طرح کا بیگنگ سٹانس ہے نا. اسی طرح فائنینشیل بھی بیگنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم مانگنے کے سٹانس میں ہوتے ہیں, ہر وقت مانگنا مانگنا مانگنا, دے دو دے دو, مجھے پیار دو, مجھے محبت دو, مجھے شفقت دو, مجھے کیئر دو, مجھے رسپیکٹ دو, یہ کیا مطلب؟ آپ بھیکاری ہیں. جو آپ کے مقدر میں ہوگا مل جائے گا آپ کو. کیوں مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے مجھے رسپیکٹ, مجھے عزت کیوں نہیں دیتے, مجھے ایسی عزت ملتی ہے. تو ہم بھیکاری نہ بنیں, کسی چیز کو کسی سے نہ مانگیں, ہم محنت کریں اپنی, تو ہم امیڈیٹلی, اور جس کو دے سکتے ہیں دے. تو یعنی ہم ریسیونگ موڈ سے ہم گیونگ موڈ میں چلے جائیں, تو امیڈیٹلی آپ کا ایٹیچیوڈ ارننگ سے لرننگ میں چلا جائے گا. اور جب آپ کا لرننگ ایٹیچیوڈ بن جائے گا تو اس کے فوراً بعد جب بھی آپ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھیں گے, امیڈیٹلی آپ کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہوگی کہ میں کس طریقے سے محنت کر کے اس کے برابر ہو جاؤں. ہو سکتا ہے آپ اسی سے مدد مانگیں, اسی کو کہیں کہ آپ نے کیسے اپنا پیٹ چھوٹا کیا ہے, آپ نے کیسے یہ اتنی زبردست انٹلیکچوئل طریقہ سیکھا ہے, یہ والے کام کر, آپ نے اپنے بزنس کو کیسے بڑھا لیا ہے, آپ کیسے خوش رہتے ہیں, آپ مجھے پلیز بتائیں نا. آئی ہوپ کہ آپ کا سوال کا کچھ جواب آ گیا. یہ جتنی بھی سافٹ اسکلس کی ہم باتیں کرتے ہیں نا, یہ باتیں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی, یہ نامکمل ہوتی ہیں. منیر نیازی کی ایک نظم ہے, کچھ باتیں ان کہی رہنے دو, کچھ باتیں ان سنی رہنے دو, سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر پھر باقی کیا رہ جائے گا, اور سب باتیں اس کی سن لی اگر پھر باقی کیا رہ جائے گا. تو کچھ تھوڑی سی کھڑکی آدھی کھلی رہنی چاہیے تاکہ کچھ ہم اپنے دماغ سے بھی اس کو سوچیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.